الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہ اس کے تحمل پر کہ بے-ڈھب ہے گرفت اس کی. نہ اس کے تحمل پر کہ بے-ڈھب ہے گرفت اس کی. نہ دیکھ اس کی دیر گیری کو کہ سخت ہے انتقام اس کا. خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میرے محترم اسلامی و ناظرین اکرام، آج 26 صفر المظفر 1448 ہجری 10 اگست 2026 بروز پیر ہے. میں آپ کی خدمت میں درس قرآن و حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں. آج کے درس کا موضوع ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمائے، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا. تو وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے زنا کاری کا گناہ، بدکاری کا گناہ، منہ کالا کرنے کا گناہ. چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے، ہر صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بے حیائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. جس راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما دے
کہ یہ برا ہے تو اندازہ لگائیں کہ وہ راستہ کتنا برا ہوگا۔ ایک یہ ہے کوئی استاذ کہے کہ یہ راستہ برا ہے، کوئی پیر و مرشد کہے کہ یہ راستہ برا ہے، کوئی عالم و مفتی کہے کہ یہ راستہ برا ہے، کوئی اللہ والا کہے کہ یہ راستہ برا ہے، کوئی تابعی و صحابی کہے کہ یہ راستہ برا ہے، کوئی نبی فرمائے کہ یہ راستہ برا ہے، وہ راستہ بھی بہت برا ہوگا۔ لیکن جس کے بارے میں خود خالق کائنات فرمائے کہ یہ راستہ برا ہے تو اس کی برائی بہت ہی بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا بھی کوئی کام نہ کرو جو اس کی طرف لے کر جانے والا ہو۔ اور زناکاری بدکاری کی طرف لے کر جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز بد نظری ہے، بد نگاہی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھے، مرد عورت کو، عورت غیر مرد کو، یہ بد نگاہی بد نظری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے ان مردوں پر جو غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو غیر محرم مردوں کو دیکھتی ہیں۔ اور اسی طرح بات کرنا، سلام کرنا، ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت کسی غیر مرد یا عورت کو سلام کرے، ہاتھ میں ہاتھ دے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سر میں کیل جو ہے وہ ٹھوک دی جائے۔ سر میں کیل ٹھوکنا یہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، یا اتنا بڑی اس کی تکلیف نہیں ہے جتنا کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا ہے۔ تو یہ اسی طرح میسج کرنا، باتیں کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا، یہ سارا اس کی طرف گناہ کی طرف لے کر جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اور فرمایا وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اچھے بندے ہوتے ہیں، شریف بندے ہوتے ہیں، نسلی بندے ہوتے ہیں، وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا کاری نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت ذکر کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نعوذ باللہ اس گناہ میں ملوث ہیں وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، بلکہ وہ شیطان کے بندے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قلت یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جبکہ اس اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے عدم سے وجود میں لائے ہے۔ اور ثم ایون، پھر پوچھا اس راوی نے، صحابی نے، اے اللہ کے پاک نبی اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو اپنی اولاد کو قتل کرتے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے، یعنی اس لیے اولاد یا تو زیادہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، رکاوٹ ڈالتے ہیں اس میں، کہتے جیسے وہ کہتے ہیں منصوبہ بندی والے کے بچے دو ہی اچھے، تو اس لیے وہ صاحب یہ بھی کہتے زیادہ بچے ہوں گے، آبادی زیادہ ہو جائے گی، کدھر سے کھائیں گے، کدھر سے پئیں گے، تو
تم کدھر سے پھر ان کو کھلاؤ گے؟ تو اس ڈر سے کہ بچے میرے زیادہ ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو فرمایا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس اولاد کو پیدا ہی نہ ہونے دینا، یا حمل ٹھہر جائے تو اس کو ضائع کر دینا، اسقاط حمل کر دینا، یا کسی بھی طریقے۔ یا مکہ کے مشرک ایسے کرتے تھے کہ زندہ بچی کو زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، یہ بھی ایک قسم کا بچوں کا قتل ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی طرح کوئی نعوذ باللہ ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں، جیسے گزشتہ کل بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے مدینہ سیدہ میں گجرات میں، کہ ایک عورت نے 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی، اور گناہ سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ اس نے ایسا کہ دونوں کو پیدا ہوتے ہی شاپر میں ڈالا اور جا کر باہر روڑی میں جالیوں میں اس کو پھینک دیا، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن وہاں اللہ کی شان، اپنی طرف سے تو اس نے ان کو مار دیا، قتل کر دیا۔ بچہ تو لازمی بات ہے، معصوم بچہ ہے، اور اگر کوئی جانور آ گیا، کوئی کتا آ گیا، اس نے تو ان کو کھا جانا، اس نے تو اپنی طرف سے پھینک دیا۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بچائے کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ جو کچرا وغیرہ اٹھانے والا تھا، اس نے آواز سنی رونے کی، تو اس نے شاپر کھول کے دیکھا تو اندر 2 بچے تھے۔ وہ پھر بچے جو ہے وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے، اور جب کیمرے چیک کیے تو عورت بھی پکڑی گئی، یہ فلاں عورت ہے، اس نے پھینکے، وہ بھی ابھی پولیس کی حراست میں۔ تو کیا ہے، یہ ڈبل گناہ ہو، ایک تو پہلے بدکاری کا، زناکاری کا گناہ کیا، اور اوپر سے پھر بچوں کو قتل کرنے کا بھی گناہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ نہ زنا کرتے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، اور نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ جلگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا؟ جو ایسے بچوں کو پھینک دیتے ہیں، پہلے گناہ کرتے ہیں، پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں، تو قیامت والے دن ان زندہ جلگور کیے بچوں سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں ان کو قتل کیا گیا۔ ان کے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ سخت سے سخت سزا دے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو پہلا فرمایا شرک، دوسرا فرمایا ناحق کسی کو قتل کرنا، پھر پوچھا صاحب ثم ایّم، ارے نبی جی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، ان تزانی حلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ تو ویسے بھی گناہ ہے، کسی کے ساتھ نہیں کرے، لیکن جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ گناہ کرنے کا زیادہ وبال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا زیادہ نہ ہو تو سالن میں شوربہ ہی ڈال دو، اور اپنے پڑوسی کے گھر بھی سالن دے دو۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید اللہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار ہی نہ بنا، اتنا زیادہ تاکید کی، جس کے بارے میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو نے اسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بجائے تو نے اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ برا سلوک کر دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ کسی نمبر پر یہ کیا ہے؟ زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کر رہے ہوں گے گناہ، تو وہ بندے مومن نہیں لیں گے۔ وہ اتنے بڑے گناہ، اتنے بڑے گناہ، ویسے گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے گناہ ہیں کہ جب وہ کر رہے ہوں گے تو ان کے اندر سے ایمان نکل جائے گا، ایمان سے خالی ہو جائیں گے وہ بندے جو وہ گناہ کریں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن،
زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَسْرِقْ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، وہ اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شراب پیتا ہے جب شراب پی رہا ہوتا ہے، یہ شراب پینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی حالت میں گناہ کرتے ہوئے ان تینوں کو اگر موت آ گئی، زانی کو زنا کرتے ہوئے، چور کو چوری کرتے ہوئے، شرابی کو شراب پیتے ہوئے، یہ کفر کی حالت میں مریں گے اور کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث پاک میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو بندوں کو ہلاک کر دیں، ذلیل اور رسوا کر دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان 7 میں سے ایک صحابیوں نے پوچھا، بتائیں اللہ کے نبی کون سے؟ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اے اللہ کے رسول وہ کون سے 7 گناہ بتائیں؟ حضور نے فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والسحر جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی بندے کو، بچی کو، بچے کو، کسی کو بھی ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 حضور نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا۔ نمبر 5 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے موقع پر بھاگنا۔ اور نمبر 6 حضور نے فرمایا کہ بے گناہ کسی عورت پر تہمت لگانا، یہ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ بس میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے ہمارے اس درس قرآن و حدیث کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ زناکاری، بدکاری یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کوئی چاہتا ہے کہ میں ذلیل ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو وہ یہ گناہ جو کرتا ہے زنا کا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے۔ کب تک چھپے گا؟ کب تک جو ہے وہ اللہ سے چھپے گا، بندوں سے چھپے گا؟ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پردہ اٹھا دیں گے اور لوگوں کو بتا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل رسوا کر دیں گے۔ اس لیے یہ ایسا گناہ ہے، گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ اس گناہ کا معاشرے میں یہ بہت زیادہ کیوں پھیل رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو یہ چیز پھیل رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے پیارے نبی کی سنت ہے، نکاح جو جائز اور حلال راستہ ہے، وہ ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ جب وہ مشکل ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آج کل شادی ہوتی ہے، اور فضول قسم کے ہمارے رواج ہیں، جہیز کی رسم اور فلاں کی رسم اور فلاں کی رسم، لڑکی والوں کے الگ سے نخرے ہوتے ہیں اور لڑکے والوں کے الگ سے مطالبات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب نکاح مشکل ہو گیا، اچھا راستہ، نیک راستہ، حلال راستہ مشکل ہو گیا، تو پھر شیطان والا راستہ جو ہے وہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جو نکاح ہے اللہ کے پاک نبی کی مبارک سنت ہے، اس کو ہم آسان کریں۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جو مشقت کے اعتبار سے کام ہو، جس میں مشقت تھوڑی ہو، وہ سب سے زیادہ برکت ہو، جس میں خرچہ کام ہو۔ جس نکاح میں شادی میں قرضے لے کر بڑی مشکل سے جو ہے وہ نکاح کیا جائے، شادی کرایا جائے بیٹے کی، اس میں پھر برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ اس کو آسان کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میرے محترم بھائیوں، جن کو گناہ کی لت لگ جاتی ہے، جو شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، جو نفس کے غلام بن جاتے ہیں، پھر اگرچہ ان کی شادی ہو بھی پھر بھی وہ گناہ کرتے ہیں، اور ایسوں کا کیا ہے، دنیا میں برا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں برا انجام ہوتا ہے۔ اور ایسے کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی معراج شریف پر گئے، دیکھا کچھ عورتیں ہیں، ان کے سامنے حلال گوشت بھی ہے، حرام بھی ہے، وہ حلال صاف ستھرا نہیں کھا رہی، حرام کتے بلوں کا گوشت جو ہے وہ کھا رہی، اور کچھ مرد ہیں
وہ بھی ایسی صورتحال ہے ان کی۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، جو دنیا میں اپنی وہ مرد ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے تھے، تو یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر غیر مردوں کی طرف جاتی تھیں، یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سزا رکھی۔ اور ایسا بھی حضور نے منظر دیکھا کہ کچھ جہنمی ہیں، وہ ننگے بدن ہیں اور ان کے جسموں سے ان کی شرمگاہوں سے پیپ اور خون نکل رہا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ پی رہے ہیں اس کو۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بھی آپ کی امت کے زانی مرد و زانی عورتیں جو دنیا میں ایسے برے کام کرتے تھے، آج ان کا یہ دوزخ کی آگ میں اللہ نے ان کا یہ انجام رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ملک کے قوانین ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے، وہ اگر ایسا برا کام کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو ان کی سزا 80 کوڑے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ سورہ نور میں اللہ نے سزا ذکر کی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ہے اور ناجائز کسی کے ساتھ تعلقات ہیں اور زنا کرتے ہیں اور پھر ثابت ہو جاتا ہے، تو اللہ کے قانون میں ان کی سزا رجم ہے۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ رجم کہتے ہیں پتھر مار 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 کے ان کو پتھروں کے اندر ہی دفنا دیا جائے، پتھروں سے مار دیا جائے۔ اور یہ سزا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب اللہ کے قانون پر عمل ہو تو پھر یہ معاشرے کے اندر سے یہ ناسور ختم ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں کوئی قانون نہیں ہے اور یہ اللہ کے قانون پر عمل داری نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ جمہوری حکومت ہے، ٹھیک ہے جی، جب سزا نہیں ملتی ہے تو جرم کرنے والے کو اور زیادہ جرم پر جرت ہوتی ہے۔ جب سزا صحیح ہو تو پھر خود بخود معاشرے کے اندر سے یہ برائیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پاکیزہ پاک صاف زندگی نصیب فرمائے، اور ایسی گندی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا